بڑے سارے رب العالمین کا ذکر کریں گے، آواز سے آواز ملا کے الٹے ہاتھ کو ضرب مارنا ہے، الٹے ہاتھ کو دل ہوتا ہے، انشاءاللہ دل پہ ضرب لگائیں گے اللہ کی، تو ہمارے دل کا جو ہوتا ہے زنگ وہ دور ہوگا، اور دور ہو جب زنگ دور ہوتا ہے دلوں کا تو میری آنکھ سوچوں گا نور پیدا ہوتا ہے. کیا اور نور پیدا ہوتا ہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے رب العالمین. لیکن دل کا زنگ جانا چاہیے، دل کا زنگ جانا چاہیے، اور ضرب لگاؤ الٹے ہاتھ پہ دل کی طرف، اور انشاءاللہ زنگ ضرور جائے. سارے قریب قریب آ جائیں. جو مجھ سے ناراض ہے وہ زیادہ قریب آ جائیں. تیری بات ناراض نہیں آئے قریب آئے، تیری جگہ دے دی نا جلدی. سونے اللہ کا ذکر کریں گے آواز سے آواز ملا کے اسی طریقے سے، اور اللہ کا ذکر اس میں اعظم ہے. سارے مل کے انشاءاللہ ہمیشہ ہم پڑھتے ہی پیار سے، پیارے اللہ کا ذکر کرتے ہی پیار سے، تو پیارے آقا کا ذکر بھی پیار ہی سے کرتے. لوگ مجھ سے شکوا کرتے ہیں کہ تم چیختے چلاتے ہو،
آپ نعت نہیں پڑھتے، آپ چیختے ہو، چلاتے ہو. کیا آپ چیختے چلاتے ہو، نعت نہیں پڑھتے، ایسے تھوڑی نعت پڑھتے ہیں. رب جانے وہ تیرے کو کیا پتا ہے؟ تو کیا جانے، ہاں تو کیا جانے مدینے والے سرکار کے ساتھ جو محبت ہے. رب جانے وہ حسین، مولا حسین میرا جو گایا. بولتے آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، آپ سر میں نہیں پڑھتے ہیں. اچھا بابا نہیں پڑھتے سر میں، لیکن جو پڑھاتے ہیں ان کو پسند ہے. ہمارا سن گیا بھاڑ میں تمہارا، جو پڑھوا رہے ہیں ان کو پسند ہے. ہاں سانو کی پتا، جیڑا پڑھوا رہے ہیں سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تھی وہاں میں، صدقے جاواں میرے ماں باپ قربان، میرے آقا سونے آقا تھے. ایویں کوئی ذکر کرتا ہے اللہ کا رسول پاک کا جی میں انہاں دی مرضی نہ ہوئے ہے، مرضی انہاں دی مرضی ہوئے تو پھر بندہ اللہ اللہ کرتا ہے. اللہ اللہ خدا دی قسم یہ سینا شیطان ہے نا ابلیس، اے بھی اللہ اللہ کرتا، وہ بھی اللہ اللہ کرتا. بڑا مندہ اللہ نے، اللہ پاک نے بڑا مندہ، یقین کرو. اے جس ویلے آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، مطلب ان کا نزول نہیں ہویا، بڑا چنگا لگتا ہے، پنجابی بڑی چنگی لگتی ہے. تو اے خبیث نے 6 لاکھ سال اللہ پاک کی عبادت کی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. 6 لاکھ سال عبادت. اے عبادت وچوں مولا علی دا انہوں نے مولا علی کو دیکھا، شیطان نے مولا علی کو دیکھا اور پہچانا نہیں. مولا علی کو دیکھا پہچانا نہیں ابلیس. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب بھی جبرائیل امین آتے نا، جب بھی جبرائیل امین آتے وہی لے کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، سارے صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے، مولا علی بیٹھے ہوئے. سارے صحابہ کرام کو تھوڑا مایوس ہوتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، مولا علی نہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا. صحابہ کرام بولے یہ کچھ ہے، کیا وجہ ہے؟ مولا علی تم اللہ کے رسول اور حبیب پاک کو جانتے ہیں نا، صحابہ کرام کے دل کی بات جانتے ہیں. بولے چلو آج جبریل بیٹھ جاؤ، جبریل بیٹھو، آج بیٹھ جاؤ علی کے سامنے بیٹھو. کون ہے یہ بتاؤ؟ بولا علی ہے. علی نے کہا آپ جانتے ہو مجھے؟ بولا ہاں. آپ مولا علی ہیں. تو ایک بات بتاؤ یار، جبریل سے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ آپ بیٹھ جاؤ، مولا علی کے سامنے بیٹھ جاؤ، آج یہ سب کے سوالات کا جواب ہے، آج بیٹھ. وہ بھی حیران تھا یار، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. جبریل بولتا ہے جب میں آتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، ذات اقدس ہے نبی پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام ان کی ریسپیکٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا علی نہیں اٹھتا. تو وہ جبریل امین کو بھی تھوڑا یہ بات کڑتی تھی، سمجھ میں مزہ نہیں آتا تھا. ہاں تجسس تھا کہ یار یہ مولا علی جو ہے وہ نہیں اٹھتے. تو بولے آج مولا علی نے بولا بیٹھ، چل بتا میں کون. کیا بولا؟ بتا میں کون. بولا آپ علی ہیں؟ الحمدللہ جانتا ہوں، رسول پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول پاک کے گود میں آپ نے آنکھ کھولی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون جگر ہے، خون ہے آپ. تو میں تو آپ کو جانتا ہوں. ایک بات بتا. کیا بولا؟ ایک بات بتا، جب دنیا نہیں بنی تو کیا کرتا؟ میں عبادت کرتا تھا اللہ کی. سوری ہاں جبریل بولے میں اللہ کی بات. بولے ایک بات بتاؤ جبریل، آپ جب دنیا نہیں بنی تھی تو آپ عبادت کرتے تھے اللہ کی. بولے ساری دنیا دیکھی آپ نے، جب دنیا نہیں بنی تھی تو کیا دیکھا آپ نے؟ دنیا میں کیا دیکھا؟ بولے ساری خشکی کم تھی، پانی خشکی کم تھی، سارا خلقت میں پانی تھا، خشکی نہیں. بولے بہت پیچھے یاد کرو،
اس خشکی میں آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ یاد کرو کہ خشکی میں آپ کی کبھی کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ سوچا ہوگا. بولا ہاں خشکی میں پانی میں ایک جگہ تھی، پانی میں ایک جگہ تھی خشک، ادھر ایک بابا بزرگ بیٹھے ہوئے، ان سے ملاقات ہوئی. بالکل صحیح آپ نے فرمایا، صحیح ہے، ملاقات ہوئی. بولے پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ میں ان سے متاثر ہوا. ان سے متاثر ہوا. پھر کیا ہوا؟ بولے میں ان کا مرید ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ بولے ایک بات بتاؤ جی، پر اٹھاؤ. مور کسے لگا؟ بولے انہوں نے پیر صاحب نے مور لگا کے دی تھی. بولے وہ کون تھی؟ وہ میں تھا جس نے آپ کے پروں کے نیچے مہر لگائی ہے. میں تھا علی. دنیا خشکی سے پہلے علی. باتیں کرتے ہیں لوگ یار. رسول پاک فرماتے جبریل نے کتنے سال؟ بولے ہزاروں سال. بولے پہلے کیا دیکھا؟ بولے تارا دیکھا. تارا دیکھا آسمان میں. رسول پاک نے فرمایا جبریل امین سے وہ میں تھا. وہ تارا چمکتا ہوا میں تھا. تو ابلیس میں بات ہو رہی تھی. ابلیس اللہ کو خوب مانتا ہے، 6 لاکھ سال عبادت کی اللہ کی، اور اتنا مانتا تھا اللہ کو، اتنا مانتا تھا کہ اللہ کے اتنے قریب تھا کہ اس کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ تھا. جب اللہ نے کہا میں کسی ایک کے گلے میں توپ ڈالوں گا، تو خدا کی قسم فرشتے گھبرا گئے. اللہ نے فرشتوں سے اور جناتوں سے فرمایا میں کسی ایک کے گلے میں توپ ڈالنا چاہتا ہوں. تو فرشتے بھی گھبرائے اور جنات بھی گھبرائے. اب یہ جناتوں کا بھی سردار اور فرشتوں کا بھی سردار. فرشتوں کا سردار کون؟ ابلیس. اب سب بولے یار آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ یہ تو اللہ نے کہا کسی ایک کے گلے میں. ایسا نہیں ہمارے خبر آ جائے ہمارے گلے میں آ گئے. سارے آئے بولتے ہمارے لیے دعا 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 دعا. تو خبیث کو دیکھو ساری خلقت کے لیے دعا کی، اپنے لیے نہیں. کیوں؟ اس کو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ تھا میں تو ہوں ہی اللہ کے قریب، تو یہ تو میرے اوپر تو آنے سے رہا. میں تو اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اللہ کے اتنے قریب ہوں، تو میرے اوپر تو توپ نہیں آئے گا. یہ سورہ یاسین کے اندر کھلا لکھا ہوا ہے. ترجمہ پڑھو، میں بار بار کہتا ہوں ترجمہ پڑھو سمجھو. قرآن شریف کے ترجمے کو پڑھو سمجھو. تو یہ جب توپ ڈالا گیا ابلیس پہ، تو کب ڈالا گیا؟ جب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. بولے کیسے کروں؟ میں کیوں کروں؟ اللہ تجھے کروں گا، شرک نہیں کروں گا. یہ تو شرک ہے. یعنی کہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں شرک کروں. آدم کو سجدہ کروں، کبھی بھی نہیں کروں گا. کیوں کو کروں گا؟ میرے سامنے مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں تو آگ سے پیدا ہوا، اور پھر تو میں تو اس سے بہت پہلے کا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے. نافرمان بھی کہلایا اور توپ بھی اسی کے گلے میں ڈالا. پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سے کہا میں مانتا ہوں تو میرا رب ہے، مانتا ہوں، لیکن اگر بات اس بات پہ آ گئی ہے کہ یہ بندے تیرے، یہ تیرے بندوں کو جو تو بندے اب لانے والا ہے ان کو میں گمراہ کر دوں. بولے اچھا گمراہ کر دے گا. بولے گمراہ کر دے. اللہ نے کہا خبیث جو میرا بندہ تیرا گمراہ نہیں ہوگا، تیری باتوں میں میرا بندہ نہیں آئے گا. جس کو میں نے پناہ دے دی وہ نہیں آئے گا تیرے اس بات. پکڑ لو جکڑ لو. سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا اس آدم علیہ السلام کو بھی بہکانے والا یہی تھا کہ پھل کھا لو. اللہ نے کہا پھل یہ والا، یہ بیج جو ہوتا ہے یہ نہیں کھانا. اللہ نے منع فرمایا. آدم علیہ السلام کو انہوں نے گمراہ کیا، اماں کو گمراہ کیا اور کھلا دیا. جب کھلا دیا تو جنت سے نکالے گا. آپ اللہ کی شان دیکھو کہ رب العالمین رحمان رحیم ہے، لیکن میں بولتا ہوں قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے. تو قہار کیسا ہے؟ ایک نافرمانی پہ ابلیس کو معلوم قرار دے دیا. ایک نافرمانی تو کی اس نے تو سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سال کی محنت اس کی رد کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہے.
اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہے. اللہ نے کہا کہ تیرے کو کیا چاہیے؟ بولے خالی مجھے قیامت تک چھوٹ دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے بولا تو یہ چھوٹ دی. یہ آج جو ہم جو روحوں اور بدروحوں کو نکالتے ہیں، جناتوں کو، یہ خبیث جو ابلیس کے پیروکار ہیں، یہ مار بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ مل گئی ابلیس کو. تو وہ شرارتیں بھی کر رہا ہے، سب کام کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو رب العالمین جس پہ اپنا کرم فرمائے، جس کو اپنی پناہ میں رکھے، وہ ابلیس کے جکڑ میں آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ سے خیر مانگنا بس یہ بھی ضروری ہے نا بابا، ہے. اللہ سے خیر مانگنا بھی ضروری. اللہ تو دیکھو یہ بات میرے بچے نے ایک بات کی کہ اللہ سے خیر مانگنا ضروری ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خیر مانگنے والا جہنم میں جائے گا. قسم اٹھائی میں نے اللہ کی. آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے بولا خیر مانگنی چاہیے. اچھا جو خیر مانگ رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. کیسے؟ سوچنے کی بات. میں نے آن لائن میں نے بولا اور رب العالمین کی قسم کھائی. آپ نے کہا خیر مانگنی چاہیے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کون سا فرقہ نہیں پڑھ رہا؟ جواب دو. اس میں کیا ہے؟ پوری الحمدوں کے اندر خیر کی تو ہے. اے اللہ الحمدللہ رب العالمین تیری تعریف، الرحمن الرحیم تو رحیم رحمان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مالک یوم الدین، روز جزا کا تو مالک. پھر اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ سب ساری خلقت، چاہے وہ شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، یہی کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس پہ چلا نیکی والے راستے. صراط الذین، جس پہ تو نے نعمتیں نازل فرمائی، انعمت علیہم غیر المغضوب، جن کو تو نے غلط کیا ان میں نہ شامل کر. اب یہ خیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جب خیر مانگ رہا ہے تو جہنم کیوں جائے گا؟ جہنم اس لیے جائے گا کہ میرے نبی نے جو فرما دیا وہ فائنل. کیا بولا میں نے؟ میرے نبی نے جو فرما دیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، صحابہ کرام جب تک حالت ایمان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھے تو صحابی نہیں ہے. ابو جہل ہزاروں بار دیکھا آقا کو، اور دوسرے جو تھے جو رسول پاک کو نہیں مانتے انہوں نے دیکھا. ایک صحابی رسول جن کی موت 1 گھنٹے بعد ہونی ہے، ایک صحابی رسول جن کی موت 1 گھنٹے بعد ہونی ہے. صحیح ہے؟ 10 بجے ایمان لائے، اللہ نے کرم فرمایا، جبکہ ساری زندگی نہیں مانا رسول پاک کو. ایمان لائے، 1 گھنٹہ ہوا موت ہو گئی. اب وہ صحابی میں شامل ہے، اور صحابی رسول کا مرتبہ سرکار غوث پاک سے بھی اوپر ہے. غوث پاک اللہ کے سارے ولی، سارے ولیوں سے صحابہ کرام اوپر ہے. اب بتاؤ وہ 1 گھنٹے والے صحابہ نے کب خیر مانگی؟ نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ انہوں نے خیرات کی، نہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا، نہ انہوں نے حج کیا. کوئی خیر والا کام اس 1 گھنٹے میں ملا ہی نہیں ان کو. ایک چیز ملی، رسول پاک کی رحمت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، کرم ہوا، ایمان لایا. تو خیر ساری فرقے مانگیں گے. آقا نے کہا ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سارے نبیوں کے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر نبی کی امت میں 72 فرقے تھے. 1,24,000 پیغمبر، ان میں فرقے کتنے؟ 72. میری امت میں 73، 73 فرقے. ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب باقی جو 72 فرقے ہیں ان میں اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سارے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہی مولانا محمد شفیع غانی رحمۃ اللہ والی بات کہوں گا میں. عقیدہ ایمان، عقیدہ ایمان والا جنت میں جاتا ہے. جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے، سن میری بات، اللہ فرما رہا ہے سورہ عصر میں، کیا فرما رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے. اب مسلمانوں کی بات چھوڑ دی میں نبیوں کی، امتیوں کی، صحابہ کرام کی، ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں. توجہ ادھر، توجہ. سورہ عصر میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم، وہ عصر کا وقت جو ہے نا وہ نہیں،
سورہ اثر سے مطلب وہ اثر نہیں ہے، والعصر اللہ فرماتا ہے سارے زمانے کی قسم کھاتا ہوں میں، قسم وقت اثر، انسان خسارے میں۔ اب اس میں ہندو بھی آ گئے، کرسچن بھی، یہودی بھی، اللہ کے پیارے رسول بھی آ گئے، اب رسول کے میں اللہ کے پیارے انبیاء بھی آ گئے، صحابہ کرام بھی آ گئے، پوری خلقت آ گئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے۔ اب سوائے کے اندر وہ لوگ ہیں جس پہ اللہ نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سب سے پہلی بات نیک عمل کیا، ایمان والے، سوائے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، ایمان والے لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، سچ بولا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو بھی ہے ایمان والا تو وہی ہوگا نا، رسول پاک پہ ایمان لایا تو ایمان والا نا، اور اس سے پہلے انبیاء پہ جو ایمان لایا وہ ایمان والا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول پاک کی امت جو جنت میں جا رہی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دوسرے بھی جو نبی ہیں ان کے امتی بھی جنت میں جائیں گے، لیکن جنہوں نے صحیح فالو کیا ہوگا اپنے اپنے نبی کو، بات سمجھے؟ تو اب اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں سوائے ان ایمان والے لوگوں کو جنہوں پہ بھائی ایمان ہے۔ اچھا اللہ کہتا ہے ایمان سے بات بنے گی نہیں، اللہ بولتا ہے ایمان والا ہے لیکن اگر نمازی نہیں ہے، بے ایمان ہے، یا لوگوں کے حق مارتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نے چار چیزیں فرما دی، چار چیزیں جس کے پاس ہے وہ فائدے دیں، ایمان والا، نیک عمل کرے، دو بات، تیسری بات سچ بولو، چوتھی بات صبر کرے۔ صبر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صبر بولتے کس کو؟ بیسیکلی یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں صبر کیا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ رب العالمین نے جیسا تمہیں بنایا، جیسا تمہارا نصیب کیا، اس پہ صبر۔ یہ نہیں کہ آپ شکایت کرو میں غریب کیوں ہوں، شکر الحمدللہ، میں سرمایہ دار کیوں نہیں ہوں، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، بنگلے کیوں نہیں ہے، میرے پاس غربت کیوں ہے۔ صبر، اللہ نے جیسا پیدا کر دیا، صبر، ٹھیک ہے۔ اور سچ بولنا پہلی کنڈیشن اللہ نے، ایمان والا بھی کنڈیشن، سچ بولنے والا کنڈیشن، اور نیک عمل بھی ضروری۔ یہ نہیں کہ آدمی سب چیزیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتا ہے لیکن سلامت کردار ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے لیکن حرام کاریاں کر رہا ہے، وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں کس پہ؟ سورہ اثر کی۔ آدمی کوئی بھی انسان میں بولتا ہوں کہ سورہ اثر پہ ایک 4 آیتیں والی سورہ اثر، 3 یا 4 آیتیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس پہ کوئی انسان عمل کر لے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس کی دین اور دنیا سے نہیں سنا۔ زیادہ لمبا چھوڑا میں نہیں جانا۔ خیر آپ نے بولا نہیں مانگتے، کیا مطلب خیر نہیں مانگتے؟ خیر ساری دنیا مانگ تو رہی ہے نا یار۔ اچھا خیر کیا چیز ہے؟ دعا نہیں ہے؟ دعا ہے نا، دعا تو مانگتے رہنا ہے۔ بالکل بولنے کے جائے گا یا تو الحمدللہ کون نہیں پڑھ رہا ہے؟ یہ نہیں کہیں نا کہ جو خیر مانگے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ بات سمجھو، مطلب میری خیر نہیں ہے، میری بات سنو۔ جو مولا علی کا قول ہے کہ قوموں پہ سلام مت کرے کہ اللہ سے خیر مانگو، بھلائی بھائی خیر کیا مغفرت نہیں ہے؟ ہے نا۔ آخری سانس تک مانگنا ہے۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تو بابا دیکھو یہ دیکھو میرا تمہارا جو مانگتے رہنا چاہیے خیر، وہ تو ایک اپنے الگ چیز ہے، اور اس کے ساتھ میں جو خیر بغیر ایمان والا مانگ رہا ہے اس کا کیا؟ وہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ تو اس کو بھی دے رہا ہے، فار ایگزامپل ہندوؤں کو دے رہا ہے، کرسچن کو کیا دے چیز رہا ہے۔ دینے والی بات تو الگ ہے۔ دنیا داری ہے، جو بھی ایکسپائر وہ مانگتا ہے ہاں، اللہ ہاں۔ سے اپنی لینگویج میں، اللہ تو اس کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ کے دینے کا بات اپنی جگہ پر ہے۔ ہمیں اس سے تو مطلب نہیں ہے۔ اچھا خیر کی ڈیفینیشن تمہاری نظر میں کیا ہے؟ مطلب اللہ سے خیر مینس کہ اللہ کی رضا سمجھ کے مانگنا، اور اپنی پریشانیاں جو بھی ایکسپائر ہیں تو اللہ پاک اپنے امان میں رہے۔ دعا کہہ دو اس کو، بالکل خیر کو دعا کہہ دو۔ صحیح ہے۔ تو دعا تو مانگنا ہی ہے، دعا نبی پاک کہتے ہیں عبادت کا مغز ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جو آدمی دعا مانگ رہا ہے
وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ اس کی میں نے ڈیفینیشن دی کہ دعا مانگنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو انسان 73ویں فرقے کے اندر 72 جہنم میں جائیں گے، وہ 72 میں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے. تو یہ مولانا محمد شفیع قاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن لو کہ سارے اس کے اعمال جو ہے وہ زیرو ہو گئے. مطلب یہ جو ایک فرقہ جائے گا، خیر سارے فرقے مانگ رہے ہیں. وہ بھی خیر مانگ رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، اور جب ایک میں یہ بول رہا ہوں خیر کون نہیں مانگ رہے ہیں؟ الحمدللہ پڑھے بغیر تمہاری نماز نہیں ہے، اور الحمدللہ ساری خلقت پڑھ رہی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ یار، میں اعلان کہتا ہوں ساری دنیا کو مسلمان جہنم میں جائے گا، تو ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ بات میری کوئی سمجھ میں نہیں آتی لوگوں اس کو. میں ایک بات ایسی ہے جیسے میں یہ کہتا ہوں دنیا کے سامنے اور زبان دیتا ہوں کہ سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے، تو جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والا. مسلمان کی تعریف کیا ہے اور ایمان والی کی تعریف کیا ہے، پہلے سمجھو. رسول پاک کہتے ہیں تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو، اپنے ماں باپ، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کے مجھے نہ چاہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو. اور ساتھ میں رسول پاک فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان نہیں پوچھے. یہ مسلمان کی تعریف ہو گئی، یہ ایمان والے کی تعریف ہو گئی. تو سورہ اصل جو ہے نا، اللہ چاہتا تو الا الذین آمنوا کی جگہ الا الذین مسلمین لکھ دیتا. اللہ چاہتا تو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی لکھتا، یا ایھا الذین آمنوا نہ کہتا، یا ایھا الذین مسلمون کہہ دیتا. 50 جگہ قرآن شریف میں مسلمون لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین مسلمون. مسلمانوں کو پکارا اللہ نے، اس طریقے سے بات کی. لیکن بعض جگہ صرف مومنوں سے بات کی. یہ درود و سلام صرف مومنوں کے اوپر لازم کر دیا. ایمان والا جنت میں جائے گا، مسلمان نہیں. مسلمان تو سارے فرقے والے کلمہ پڑھ کے ہو گئے. تو میں نے کیا بولا، میری بات کیا ہے سنو. میں نے کیا بولا بھی سنو، غور سے سنو. جتنے مسلمان ہیں سب جہنم میں جائیں. تو اس بات کا تو تمہاری وہ خیر والی بات آ گئی سیم. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے، میں نے آپ سے کہا کہ سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے، یہ پکی بات کر رہا ہوں بالکل. کیوں؟ رسول پاک نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ بچے گا، سورہ اثر والا بچ جائے گا. مسلمان تو کون نہیں، جو کلمہ پڑھے گا تو شیعہ بھی بولے گا میں کلمہ پڑھتا ہوں رسول پاک کا، دیوبندی بولے گا، حدیث بولے گا، ہر فرقہ بولے گا میں کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ نہیں پڑھے گا تو وہ رسول پاک کی امتی میں نہیں ہے. اگر کوئی انسان کلمہ نہ پڑھے تو اس کو آپ کیسے مسلمان کہو گے؟ چلو ہندو کیا ہے، رسول پاک کو امتی ہے، ہندو رسول پاک کو امتی ہے. کلمہ انٹری ہے نا، تو کلمہ کے بعد جنت کی ٹکٹ ملتی ہے ایمان والے کو. تو جب میں کہتا ہوں کہ سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے، تو اگر میرے حساب سے دیکھا جائے تو ہم بھی آ گئے اس میں. لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی تو کر رہا ہوں میں، یہ بھی تو کہہ رہا ہوں سوائے ایمان والوں کا ایک فرقہ جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں. اب ایک فرقے کی بھی تمہیں بتا دیا کہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ وہی فرقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے، رسول پاک کو فالو کر رہے ہیں صحابہ کرام کو فالو کر رہے ہیں، تبع تابعین اور تابعین تبع تابعین فالو کر رہے ہیں صرف اللہ کے ولی جنہوں نے ہم کو مسلمان کیا. ورنہ میں ابھی بھی لاسٹ جمعے کو کہا، آج پھر کہتا ہوں کہ ہم میں سے بتاؤ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے رسول پاک سے بیعت کی ہو. سارے ولیوں کے محتاج ولیوں نے ہمیں مسلمان کیا. تو اس چیز میں کون سی کبات ہے؟ تو کون سا فرقہ آپ اس کو بولو گے؟ اللہ والا فرقہ کس کو بولو گے؟ 73واں فرقہ کس کو بولو گے؟ اسی کو بولو گے جس میں میرے باپا ہے، جس میں میرے اعلیٰ حضرت ہیں. اور کس کو بولیں گے؟ جس میں رسول پاک ہے، جس میں صحابہ کرام ہے. اور کس کو آپ بولو گے 73واں فرقہ؟ ایک فرقہ وہ کون سا ہے؟ اہل سنت تو دیوبندی بھی ہے. اہل سنت سے تو نکلا. لاسٹ سے میں نے کہا تھا یہ نکلا ہی اس کے باپ دادا سب ہمارے جیسے تھے. تو آج ہم کو کہتا تمہارا نکاح حرام ہے. بھائی اگر میرا نکاح حرام، میرے باپ کا دادا کا، وہ دیوبندیوں کا نکاح صحیح، تو اس کو پوچھو کہ تو نکلا تو اہل سنت سے ہے، لڑی تو اہل سنت کی ہے. آج بھی اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اچانک تو دیوبندی ہو گیا. تو پھر تیرا دادا جو پہلے بریلوی تھا تو ہمارا نکاح خراب، تو تیرے دادا کو بھی خراب. تو تیرے دادا کا نکاح خراب تو تیرا باپ پیدا ہو گیا، غلط پیدا ہو گیا ہے نا.
تو اب بات کے طریقے سے سمجھو بھائی، پوری بات کو سمجھو. ابھی اس وقت جو سن رہا ہوگا نا، ساری دنیا میرے گلے پہ آ جائے گی کہ یار اس نے بول دیا سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے. اب ساری خلقت میرے گلا پکڑے گی، میرے گھر آ جائے گی کہ آپ نے ایسا کیسے کر دیا. سن رہی ہے نا، ڈائریکٹ جا رہی ہے بات. تو بات پوری بھی تو سنو. میں نے نہیں کہا نا، رسول پاک نے کہا ہے ایک فرقہ جائے گا. اب ایک فرقے کا تول کرنا ہے کسی نے تو میرے پاس آ کے بیٹھے. میرے سے آگے وہ دیوبندی، وہ مرزائی جو کتے کا بلا ہے، وہ مرزائی انجینئر وہ آئے، یا وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا، ایک اور حرامی جو عورتوں کے مزے لیتا ہے، باتیں کرتا ہے پاس ہے، وہ بھی دیو کا بندہ ہے نا. ایک تاریخ جمیل نہیں، دوسرا ہے مسعود. یہ ان سب کو مسخروں کو بولو، یہ آؤ نا، بیٹھو نا میرے سامنے. میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کی قسم کیسے اللہ کے ولی مدد کرتے. آؤ میں دکھاتا ہوں تمہیں. آؤ نا. یہ مذاکرہ تو تم کرنا بعد میں. کتابیں تم نکالنا، کتابوں سے نکال کے تم کرنا باتیں. میں تو ڈائریکٹ اللہ کے ولیوں کو تم کو فیضان دکھاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ. چلے اللہ کی طرف چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول